کل بھی اشاریہ دیا تھا وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن کو لیڈ بائی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری. آج بھی مذاکراتی کمیٹیوں کی میٹنگ آپس میں ہوئی لیکن فی الحال ڈیڈ لاک برقرار ہی نظر آ رہا ہے. کس معاملے پہ زیادہ جو ہے وہ مسئلہ آ رہا ہے؟ ڈیڈ لاک ہے کہاں ایگزیکٹلی؟ بہت شکریہ سمر، آپ نے ایشو کے بارے میں بات کی ہے جو آن گوئنگ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پیپلز پارٹی اب کس چیز پہ اگری کرے گی. دیکھیں، پیپلز پارٹی کو کسی ایک چیز پہ اگری نہیں کرنا بات ایک اصولی ہے. وہ یہ ہے کہ جب یہ حکومت بننے جا رہی تھی، جب حکومت سازی ہو رہی تھی، اور اس وقت جب نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو رجوع کیا کہ وہ ان کو سپورٹ کریں حکومت بنانے کے حوالے سے، تو عین اس وقت جو ڈائیلاگ ہوا دو جماعتوں کے درمیان، اس کے نتیجے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. باقاعدہ کچھ نکات ایسے تھے جن کے اوپر اگریمنٹ ہوا، ان کو بلیک اینڈ وائٹ پیپر پہ لکھا گیا اور وہ ریکارڈ کا حصہ بنے، اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے آگے ہم بڑھے اور حکومت کا قیام ممکن ہوا. دیگر جو سٹیجز تھی اس سے ہم گزرے. ایک بہت اہم سٹیج بجٹ کی ہوتی ہے، کسی بھی حکومت کے لیے ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ نے یہ اگریمنٹ کیا تھا کہ جو فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے وہ پری اگریڈ ہوگا، میننگ کہ دونوں جماعتیں اس کے اوپر بات بھی کریں گی. پیپلز پارٹی کا انپٹ بھی لیا جائے گا. پیپلز پارٹی جو کہ ایک نیشنل پارٹی ہے، پاکستان کے ہر کونے میں پیپلز پارٹی موجود ہے، ہر صوبے میں پیپلز پارٹی موجود ہے، لہٰذا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ ہمارا انپٹ ہو اور ایک پری اگریڈ پی ایس ڈی پی ہو تاکہ آگے اس کی اونرشپ. پنجاب سے متعلق بھی خبریں آ رہی ہیں شازیہ عمری صاحبہ کہ پنجاب کے اندر بھی جو ہے اسپیس کا مسئلہ وہ بھی ایک بڑا ایک سیریس معاملہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے. مریم نواز اس وقت زیادہ مسئلہ ہے یا شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ زیادہ مسئلہ ہے؟ مسائل کہاں پہ زیادہ آ رہے ہیں جو کہ ڈیڈ لاک کی وجہ سے؟ one of the points is also this and it's a very serious concern کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو آنریبل اراکین اسمبلی ہیں، خواہ وہ قومی اسمبلی کے اراکین ہوں یا صوبائی اسمبلی پنجاب کے آنریبل ممبرز ہوں، بہت زیادہ کنسرن اور تشویش کا اظہار کیا ہے انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے سامنے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو 2 روزہ پارلیمانی ہمارا اجلاس ہوا اس کی صدارت کرتے ہوئے سنا ہے پنجاب کے اراکین کو. میں بہت سارا تفصیل نہیں دے سکتی ہوں بیکاز یو نو دیٹ از ایک پارٹی ڈسپلن، بٹ میں آپ کو جو نتیجہ اخذ ہم نے کیا ہے اس گفتگو سے وہ یہی تھا کہ وہاں پر ان کو بطور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز اس طریقے سے کام کرنے کی سپیس نہیں مل رہی ہے. وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو. پیپلز پارٹی کا بھی ایک منشور ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو جب بھی مشکل ترین حالات میں بھی حکومت ملی ہم نے ڈیلیور کیا ہے، اور اب تو ہم الائے ہیں اس حکومت کے ساتھ اور بار بار ہمیں الائے ہونے کی ریمائنڈر بھی دیے جاتے ہیں، ہمیں تانے بھی ملتے ہیں الائے ہونے کے. کوئی ایک ملاقات بھی آپ کی ہونی تھی کہ ہم ایک سیکنڈ سمر، لیٹ می جسٹ فنش دس تھاٹ. ہم یہ کیسے الائے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو پنجاب کے اندر ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، یا فار دیٹ میٹر جہاں پر بھی نون لیگ مدد کر سکتی ہے ان علاقوں کے اندر پیپلز پارٹی کو سپیس نہیں دی جا رہی. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ نے دیکھا ہمارے ایک آنریبل رکن پنجاب اسمبلی نے بلکہ اپنی تقریر کے اندر یہ تک کہہ دیا، جن کا تعلق صادقآباد سے ہے، کہ جی اگر یہی حالات رہے تو شاید اپوزیشن میں جا کے بیٹھنا پڑے. تو ممتاز چانگ صاحب جو ہیں بالکل جی چانگ صاحب نے تو دیکھیں آپ کو حلقے کی نمائندگی بھی کرنی ہے، حلقے کے لوگوں کے کچھ مطالبات ہیں. اگر آپ حلقے کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ فیڈرل گورنمنٹ کا کابینہ میں تو نہیں ہے لیکن آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیسی سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو تو اس کے نتیجے میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں مل رہا. تو کیا یہ بتائیں مجھے کہ اس وقت جو مریم نواز ہیں وہ اس معاملے کو سیریسلی لے رہی ہیں؟ کہاں مسئلہ آ رہا ہے کہ پنجاب میں جو اسپیس کا معاملہ ہے، اطلاع یہ آ رہی ہے کہ مریم نواز اس معاملے کو زیادہ انہوں نے سیریس نہیں لیا پیپلز پارٹی کے تحفظات کو، وہ اپنے حساب سے معاملات وہاں پہ چلانا جا رہی ہے پنجاب کے اندر. بات یہ کہ ان کے ساتھ کوئی میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہے، ان کی جماعت کے ساتھ ہوئی ہے.
اور جماعت میں اگر لیڈرشپ کی سطح پہ دیکھیں تو نواز شریف صاحب بھی میرا خیال ہے ملے ہیں ان دنوں میں، اور شہباز شریف صاحب تو آپ کو پتا ہے وہ انہوں نے ایکٹیو رول ادا کیا ہے، اور آج شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے، چیف ایگزیکٹو ہیں، تو ہم انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. اینڈ the ball پنجاب کی چیف ایگزیکٹو تو مریم نواز صاحب ہے نا. the ball is in their court, in the government's court. گورنمنٹ کے پاس وہ ذمہ داری ہوتی ہے، وہ سپیس ہوتی ہے، اور اگر وہ سپیس شیئر نہیں کریں گے، اسی طرح کی ڈیڈ لاک کو برقرار رکھیں گے، تو پھر میں اگین آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو کامنٹ. میں تو ایک میچور جماعت سے تعلق رکھتی ہوں، ہم نے پولیٹیکل ڈائیلاگ سے بہت ساری چیزیں حل کی ہیں، اس ملک میں ریکنسیلیشن کو پروموٹ مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، اس ملک کو سیاسی استحکام دینے کی کوشش کی ہے، جمہوریت مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. ایگری ہوا تھا شازیہ میر صاحبہ کہ مریم نواز صاحبہ سے کوئی ملاقات ہوگی پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن کی، وہ ملاقات بھی نہیں ہو سکی؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت ملاقات ہونی تھی، لیکن میرے علم میں یہ ضرور ہے کہ آج ایک نشست ہوئی ہے، کیونکہ آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 71ویں سالگرہ ہے، تو اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مختلف پاکستان کے جو علاقے ہیں وہاں پر تقاریب کا انعقاد ہوا ہے، اور ہم سب اس میں بزی رہے ہیں. اسمبلی میں کیونکہ ہم تھے تو آج وہاں پر بھی کیک کٹنگ کی سیریمنی تھی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پارٹی کے، وہ اس وقت لیاری میں موجود ہیں، وہاں پر ایک تقریب سے خطاب کریں گے. تو مجھے یہ نہیں پتا کہ آج کے دن تو ہماری کوئی ایسی زیادہ ڈیٹیل میٹنگ نہیں تھی، لیکن ایک نشست ضرور تھی جس کا آؤٹ کم ابھی سامنے نہیں آیا ہے. ہو سکتا ہے لیٹر ایٹ نائٹ آ جائے یا صبح تک اس کا کوئی آؤٹ کم ہمیں ملے، لیکن اس وقت تو یہی ہے کہ دونوں جماعتیں کانورسیشن کر رہی ہیں، ڈائیلاگ کر رہی ہیں. اچھی خبر تو یہ ہے کہ ڈائیلاگ کر رہی ہیں، ڈیڈ لاک اس میں زیادہ جو سنجیدگی ہے، زیادہ جو پین ہے وہ وفاقی حکومت لے رہی ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہے یا پنجاب کی حکومت جو ہے وہ زیادہ پین نہیں لے رہی، شاید چونکہ بجٹ میں ان کو پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، وفاقی حکومت کو پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی ضرورت ہے، اس لیے یہ زیادہ پین لے رہے ہیں اس معاملے کے اوپر. میرا خیال ہے نون لیگ کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. آئی ووڈنٹ سے کہ وہ ایک پیج پہ نہیں ہے، آپ کی سٹیٹمنٹ سے لگ رہا ہے کہ شاید وہ ایک پیج پہ نہیں ہے، لیکن ایک پیج پہ ہونا چاہیے ان کو، کیونکہ ہمیں تو جو تاثر نون لیگ نے دیا کہ جی ملک کے لیے بہت ضروری ہے آپ ہمارا ساتھ دیں، تو ہم نے ملک کے لیے پہلے بھی 15 ماہ کی حکومت جو تھی، پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی، اس میں ہم نے حصہ ڈال کے ایک یونٹی گورنمنٹ فارم کی. لیکن آج بھی اگر ہم سے ہی ہر قسم کی قربانی مانگی جائے تو پھر یہ زیادتی ہوگی. لوڈ شیڈنگ کو ہم برداشت کر رہے ہیں، مہنگائی تو آپ کے سامنے ہے پورے ملک کے اندر. سندھ کا حال یہ کہ 20-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، عید کے دن بھی یہ عذاب برپا رہا ہے سمر. اب اگر ہم مطلب اب احتجاج بھی کرتے ہیں، ایک لیول تک کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو تو نہیں روک سکتے. اگر لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے اس لوڈ شیڈنگ کی عذاب کی وجہ سے، تو پھر ہم کیا کریں؟ مطلب ہمیں نہ اس میں کانفیڈنس میں لیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن وہ شازیہ میر صاحبہ نون لیگ کی طرف سے بھی ایک تانا آتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے. میں خرم دستگیر صاحب کا شارٹ بھی آپ کو سناؤں گا ابھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اہم آئینی عہدے لے کر غلبہ تو حکومت میں حاصل کر لیا ہے، مگر وہ ملبہ جو ہے وہ شیئر کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے. میں ذرا آپ کو سنا بھی دیتا ہوں کہ خرم دستگیر صاحب اس بارے سے کیا کہہ رہے ہیں. میں ذرا ان کا جملہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی ذرا سن لیں. پیپلز پارٹی کی کوشش یہی ہے کہ وہ غلبے میں تو حصہ لیں. اگر غلبے میں حصہ لینا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری کہ ان کو اس پر سمجھائیں کہ ملبہ بھی تھوڑا سا لینا پڑے گا، اور صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی عہدے لے کر ہم کہیں کہ ہم حکومت میں ذمہ دار نہیں ہیں. پھر ذمہ داری بھی انہیں انشاءاللہ پوری اٹھانی ہو. خیر ذمہ داری آپ کو اٹھانی پڑے گی. اگر آپ نے غلبے میں سلیے پھر ملبے میں بھی آپ کو لینا پڑے گا. سمر آئی تھنک آئین پڑھ لیں اگر یہ ہمارے بھائی ہیں خرم دستگیر صاحب. میں زیادہ کوئی سخت بات نہیں کروں گی کیونکہ میری جماعت اس وقت ان کی جماعت کے ساتھ بات کر رہی ہے. گو کہ ان کی جماعت حکومت میں ہے تو صبر کا مظاہرہ ان کو کرنا چاہیے. میں بہت سخت بیان یا رد عمل ان کی اس اسٹیٹمنٹ پہ دے سکتی ہوں، بٹ آئی سیڈ اگین آئی ول ایکسرسائز ریسٹرینٹ. اور میں صرف یہ کہوں گی کہ آئین پڑھ لیں اور آئین میں آئینی عہدوں کے پاس کون سی پاورز ہوتی ہیں وہ سمجھ لیں. چیف ایگزیکٹو کی پاور آئینی عہدوں پہ خاص طور پہ جو پیپلز پارٹی کے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ صاحب ہوں یا گورنر ہوں.
اور اس وقت جو چیف ایگزیکٹو ہے اس ملک کے وہ شہباز شریف صاحب ہیں. تو مجھے خرم دستگیر صاحب اب یہ سمجھانے کی جو ہے نا وہ اب تو میرے سامنے نہیں ہے, آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ سنائی ہے, پر یہ اگلی بار کوشش کریں کہ چیف ایگزیکٹو کے عہدے کے پاس جو اختیارات ہیں اس کا کہیں اور آپ کو کوئی اور مثال نہیں ملتی. تو آئینی عہدے ایک الگ ہے, ان کی لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. وی اگری کہ ہمارے پاس آئینی عہدے ہیں, لیکن ایگزیکٹو پاور ہے ان کے پاس, فیڈرل کابینہ ہے ان کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی. ہم نہیں کہہ رہے آپ انجوائے کریں. خرم دستگیر صاحب نے ایک بات اور بھی کی تھی, یہ ہمارے پرائم میں کلپ ہے پچھلے ہفتے, وہ ہمارے پرائم میں انہوں نے ایک بات اور بھی کی تھی, لیکن جہاں ڈیلیور کرنے کی بات آتی ہے وہاں ہم آپ کے اہلائے ہیں, ہم اپنے ووٹرز کو جواب دیں ہیں. آپ اگر ہمیں مطمئن نہیں کریں گے تو پھر ہمیں بھی بالآخر وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو پھر آپ کو پسند نہیں آئے گا. تو وہ راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ پنجاب میں آپ کا ایک رکن اپوزیشن بینچز پہ جانے کی بات کر رہا ہے, کیا آپ اپوزیشن بینچز پہ پیپلز پارٹی بیٹھنے کی طرف جا سکتی ہے؟ بجٹ کے اوپر مجھے بتا دیں بڑا کیٹیگوریکل ورڈز میں کہ کیا آپ صرف بجٹ میں ایبسٹین کریں گے یا بجٹ کے خلاف ووٹ دینے کی طرف بھی جا سکتے ہیں؟ وہ انتہائی قدم کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کا ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے, گورنمنٹ آپ کی بات نہیں مانتی ہے؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا, میں گریز کر رہی ہوں. ابھی ہمارے پنجاب کے جنرل سیکرٹری فارمر ایم پی ہیں, انہوں نے تو کہا تھا, انہوں نے بات یہ بھی کر دی تھی کہ جی یہ تو پیپلز پارٹی کے فارم 45 ہیں جن کی وجہ سے آپ بچے ہوئے ہیں. تو ایسی باتیں کرنے کو بہت ہے, لیکن اس وقت یہ باتیں مناسب نہیں ہیں کیونکہ دو رسپانسبل جماعتیں ڈائیلاگ میں ہیں. اس طرح کی سپوائلرز میرا خیال ہے معاملات کو خراب کریں گے. اگر نون لیگ کو ہاکش بیہیویئر رکھنا ہے تو پھر وہ ڈائیلاگ نہ کریں. نہیں, ان کے لوگ باتیں کر رہے ہیں. محسن شاہنواز راجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ ساس بہو والا رشتہ یہ چل رہا ہے معاملہ. حنیف عباسی صاحب نے بھی بیانات دیے ہیں, اعظم بخاری صاحب نے بھی دیے, خرم صاحب کا بیان بھی آ گیا. ایک بغل میں چھرا رکھ رہے ہیں, دوسرے بغل میں جو ہے یہ پھول رکھ رہے ہیں, تو پھر اس طرح معاملات نہیں چلیں گے. ان کو اس طرح کے جو بیہیویئر ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے میرا خیال ہے, بیکاز ایز اے ریسپانسبل ممبر آف پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ you know I have a very responsible important position in the party, تو میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گی. میری لیڈرشپ اس وقت ڈائیلاگ کر رہی ہے نون لیگ کے ساتھ جو کہ حکومت ہے, تو حکومت کو زیادہ کوشن اپلائی کرنا چاہیے اپنے بیانات میں. حکومت کو آپ نے اپنا انتہائی قدم کیا بتایا ہے؟ حکومت کو آپ نے اپنا انتہائی قدم آپ نے حکومت کو کیا بتایا ہے کہ اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو بجٹ پہ آپ صرف ایبسٹین کریں گے یا بجٹ کے خلاف بھی ووٹ دیا جا سکتا ہے؟ وہ انتہا کیا ہوگی؟ سمر, ہم نے کوئی بلیک میلنگ تو نہیں کرنی, ہم کوئی بلیک میلرز نہیں ہیں, ہم کوئی سپوائلرز نہیں ہیں. ہم پاکستان کے انٹرسٹ میں بیٹھ کر مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں, جو اس ملک کو مضبوط کرے, معاشی طور پہ سیاسی طور پہ اپنا حصہ ڈالے, ہم اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. لیکن اس میں جو شراکت ہے وہ پیپلز پارٹی کی بھی ہوتی ہے, تو پیپلز پارٹی کو وہ اہمیت ملنی چاہیے. ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے. ایک ٹرسٹ ہے جو کہ نون لیگ کو جس کا آنر کرنا چاہیے. اگر آپ اس اگریمنٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ ٹرسٹ کو بریچ کرتے ہیں. میرا خیال ہے بریچ آف ٹرسٹ کی ڈیفینیشن خرم دستگیر صاحب کو پتہ نہیں ہوگی. ہم وہ بات کر رہے ہیں. اور بڑی باتیں میں کر سکتی ہوں. Again, I'm exercising a lot of caution because my party is still in dialogue with the government.